بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی اہم اور نازک معاملے میں گفت و شنید اور مشاورت میں مشغول تھے۔ اتفاق سے قریب ہی میں بھی موجود تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کر مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم دونوں بھی ساتھ ہی چل دیے۔ مسجد میں پہنچنے کے بعد ہم نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو نماز میں مشغول تھا۔ اس کی تلاوت قرآن کی آواز ہماری سماعت سے ٹکرا رہی تھی، لیکن ہم ٹھیک طرح سے اسے پہچان نہیں سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے اور بڑے ہی انہماک کے ساتھ کچھ دیر وہیں کھڑے رہے، اس شخص کی تلاوت سنتے رہے۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کی یہ خواہش ہو کہ وہ قرآن کو اس طرح پڑھے کہ جس طرح وہ تازہ تازہ نازل ہوا، اسے چاہیے کہ وہ ابن ام ابی عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پڑھے۔ مقصد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بہت بڑی گواہی اور تصدیق تھی کہ ان کی تلاوت قرآن بہت ہی درست ترین ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نماز سے فراغت کے بعد عبداللہ بن مسعود اسی جگہ بیٹھے ہوئے دیر تک دعا میں مشغول رہے، جبکہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شفقت بھرے انداز میں مسلسل ان کی جانب دیکھتے رہے اور اپنی زبان مبارک سے یوں کہتے رہے، مانگتے جاؤ تمہیں عطا کیا جائے گا، مانگتے جاؤ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دل میں سوچا کہ جب صبح ہوگی تو میں عبداللہ بن مسعود کے پاس جاؤں گا اور انہیں یہ سب تفصیل بتاؤں گا کہ گزشتہ رات جب آپ مسجد میں نماز میں مشغول تھے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی تلاوت سنی اور پھر کس طرح آپ کی تلاوت کی تعریف کی۔ پھر جب آپ دعا میں مشغول تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی تھی۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، یہی سب کچھ بتانے کے لیے تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ لیکن جب وہ یہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پہلے وہاں موجود تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گزشتہ رات کا تمام ماجرا بیان کر چکے تھے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ ابو بکر تو ہمیشہ ہی ہر خیر میں سبھی پر سبقت لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں حضرات یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، ہمیں یہ تو بتا دیجئے کہ اس وقت آپ کیا دعا مانگ رہے تھے؟ جواب میں انہوں نے کہا، میں اسی وقت اس دعا میں مشغول تھا، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسا ایمان جو واپس نہ پھرے اور ایسی نعمتیں کہ جو ختم نہ ہوں، اور رفاقت تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت کے اعلیٰ ترین مقام یعنی جنت الخلد میں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔